तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، آمنت بالله صدق الله العظيم، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاكمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، پورا مجموعہ میرے ساتھ کریں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اس مکتب میں، جسے مکتب اسلامیہ جو زیر اہتمام سنی دعوت اسلامی حیدرآباد کی افتتاح اس سے پہلے ہو گیا تھا حضور مدن یا صاحب اللہ کے فضل مبارک سے، آج اس کی ابتدا ہے سمجھ، یہ ابتدا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں سے جو بھی ہوگا مناسب، جو بچے یہاں پر ایڈمیشن ہوں گے ان کو پڑھایا جائے گا اور بچے یہاں بیٹھ کر پڑھیں گے۔ اچھا، جگہ کا بھی انتخاب ہوتا ہے، ہر جگہ پر وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب فرماتا ہے سجدے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے۔ فرمایا گیا جس جگہ پر ایک مسلمان سجدہ کرتا ہے اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا بندہ ہو یا بندی، جب انتقال کر جائے، وہ زمین کا ٹکڑا جس پر وہ بندہ سجدہ کرتا تھا، انتقال کے بعد وہ زمین کا ٹکڑا اس کے لیے روتا ہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، آج تیرا بندہ یا بندی جو تیرے لیے سجدہ کرتا تھا یا کرتی تھی، آج رخصت ہو گیا، اب مجھ پر کون سجدہ کرے گا؟ وہ تڑپ کر دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ ذرا سوچو، زمین اس کے لیے روتی ہے جو وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارے رخصت کے بعد صرف انسان ہی نہیں، زمین چرند و پرند بھی روئے۔ الحمدللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تحریک کے ایک ستون حضرت حافظ و قاری ریاض الدین صاحب قبلہ نبر اللہ برکاتہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کی تلاوت سے لاہوتی آواز نے پوری دنیا کو مسحور کر دیا تھا۔ یہ وہ تھے کہ سب لوگ ان کا الحمدللہ مکمل قرآن شریف بھی ریکارڈڈ ہوا حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے حکم پر۔ اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کار حادثے میں اپنے وطن واپس بھی نہیں تشریف لائے، نہ اپنے بیوی بچوں کے پاس آئے، ان کی بوڑھی ماں کے پاس بھی نہیں آئے، بلکہ وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس سے ہمیں آج کی اس محفل سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم سب نہیں جانتے کہ ہم میں کون ہے جو جانے والا ہے۔ ہمارا وقت متعین ہے، اللہ اس وقت کو بہتر جانتا ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ہم نے اس کے لیے اپنا توشہ دان کیا تیار کیا ہے؟ ایک انسان سفر کرتا ہے اور جب وہ سفر کرتا ہے تو اپنے سفر کے ساتھ، ایک دن کا سفر ہے تو ایک دن کا سامان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ایک دن کا جوڑا ایک کپڑا ہوتا ہے، پھر وہ لے کر کے ساتھ چلتا ہے جو اس کے لیے سفر میں کام آ سکے۔ جب ایک دن کے سفر کے لیے اتنی تیاری ہے، اگر 15 دن کا سفر ہو، جیسے عمرہ کا سفر چلا گیا سبحان اللہ، تو 15 دن کے سفر کی تیاری اس کے پاس ہوتی ہے، گھر والوں کا نان و نفقہ دے کر وہ رخصت ہوتا ہے اور وہاں جا کر اپنا نان و نفقہ بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔
بہرحال ایک ایک سفر الگ الگ سفر ہوتا ہے، لیکن ہم بھی مسافر ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 40-50 سال کے لیے، کوئی 70-100 سال کے لیے، ہماری عمریں اتنی ہی ہے. ہمیں اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں یہاں سے کچھ کر کے جانا ہے، ہمیں کچھ یہاں سے لے کر کے جانا ہے. مجھے آپ بتائیے، ہم نے بچے کو ڈاکٹر بنایا الحمدللہ، انجینئر بنایا الحمدللہ، جو آپ بنانا چاہتے ہیں ویل کوالیفیکیشن اسے دینا چاہتے ہیں دیجئے، سب کچھ دیجئے، لیکن سب سے پہلے جسے کیا دینا ہے، وہ بچے کی ضرورت کیا ہے، وہ مکتب پورا کرتا ہے. مکتب کے ذریعے سے اس کو پورا کیا جاتا ہے. مکتب میں آتا ہے بچہ کلمہ طیبہ درست سیکھ لیتا ہے. اکثر نکاح پڑھانے والے ہمارے علماء اکرام جانتے ہیں کہ جتنے بھی نکاح پڑھاتے ہیں، اکثر نکاح میں بیٹھنے والے دولہا جب دولہا کے پاس کہتے ہیں کہ پڑھو تو استغفر اللہ، تو استغفر اللہ کا لفظ صحیح نہیں بولتے. کلمہ طیبہ پہلا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، ان کو پڑھنا نہیں آتا. کلمہ شہادت پڑھایا جائے، ایمان مفصل پڑھایا جائے، وہاں ان کے اندر مغالطہ ہوتا ہے، پڑھ نہیں پاتے ہیں، الفاظ زبان سے ادا نہیں ہو پاتے ہیں. جو الفاظ جس کو سیکھنا لازمی تھا نکاح کے وقت ادا نہیں ہو رہے، کیا وہ موت کے وقت ادا ہو سکتے؟ کیا آپ نے اندازہ فرمایا؟ کیا وہ چیزیں موت کے وقت ادا ہو سکتی ہیں؟ جبکہ شیطان انسان کے نزاع کے وقت شہد اور دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہہ دے، ایک بار کہہ دے. اس وقت اتنی شدت کی پیاس ہوگی، اتنی سخت پیاس لگی ہوگی. فرمایا گیا کہ اگر اسے سمندر کا پانی بھی پورا پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھتی. اتنا وقت سخت وقت نزاع کا وقت ہوتا ہے، روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے. ایسے وقت میں شیطان مردود آتا ہے، ایک ہاتھ میں اس کے شہد کا پیالہ، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے. کہتا ہے ایک بار کہہ دے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، بس اتنا کہہ دے یہ شہد کا پیالہ دودھ کا پیالہ تیرا ہو جائے گا. اگر خدا نخواستہ اس نے اس وقت کہہ دیا تو بتاؤ ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا. اور ایک بار ایمان ہاتھ سے نکل گیا موت کے وقت ہمیشہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا. پھر جنت میں جانے کی کوئی جو ہے وہاں پر اس کی صورت نہیں ہوگی. بتاؤ جو دنیا میں پکچر دیکھ کر وقت گزار رہے ہوں، جس کے ذہن و فکر میں، جس کے دل و دماغ میں ہر وقت جو ہے اس طریقے کے شوشے بھرے ہوئے ہوں، دماغ گناہوں سے پراگندہ ہو، دل پراگندہ ہو، جس کی فکر اور جس کا ماحول گھر میں یہ بنا ہو، سیریل، پکچر، ہیرو، ہیروئن، یہ سارے ماحول بنے ہوئے ہوں، کیا مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ یاد آ سکتا ہے؟ کیا ان وہ پیالوں کو دیکھ کر شدت پیاس کے وقت کیا وہ کلمہ طیبہ اپنے منہ سے نکال سکتا ہے؟ میرے آقا کا کتنا بڑا احسان ہے. ایسے وقت میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بندے کو نزاع میں دیکھو تم اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھو تاکہ تمہارا پڑھنا اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ سب دینی تعلیمات ہیں. یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ وہ مدرسوں سے، یہ مکتبوں سے ہو سکتی ہے. بچے کو بچپن ہی سے یہ تیار کرنا ہوگا، یہیں سے ہمیں اسے ساری چیزیں پلانا ہوگا. بچے تب جا کر کے تیار ہونے نا. ایک بچہ کیسے تیار ہوگا؟ آپ دیکھیں امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی، آپ نے اپنے دادا کے پاس بغدادی قاعدہ پڑھا اور کتنا بڑا سوال پوچھا تھا. دادا سے سوال کرتے کہ پہلے الف ہم نے پڑھ لیا تھا، میں پوری تفسیر میں نہیں جاتا بس اشارہ دیتا ہوں. الف پہلے پڑھا تھا، دادا جان یہ بتائیے لام الف پھر کیوں آیا؟ یعنی چھوٹی سی عمر 4 سال بھی نہیں ہے، اتنی چھوٹی عمر میں سوال کرتے ہیں یہ لام الف پھر کیوں ہے؟ یہاں الف تو ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر دادا جان نے سمجھایا بیٹا قرآن شریف میں جو الحمد میں جو الف ہے، علماء سے پوچھئے آپ سب کیا کہیں گے؟ اسے الف ہی کہیں گے نا، لیکن الف پر کوئی حرکت آتی ہے یہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، نہ اس پر زیر ہوتی ہے، نہ اس پر زبر ہوتا ہے، نہ اس پر پیش ہوتا ہے، نہ اس پر جھٹکا ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے. وہ سمجھایا یہ لام الف در حقیقت کیا ہے؟ شروع میں آنے والا وہ حمزہ ہوتا ہے. شروع میں آنے والا وہ حمزہ ہوتا ہے، اس لیے کہ حمزہ کا الف کبھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا. یہ پڑھایا جاتا ہے مکتب، ہمیں نہیں معلوم یہ کیسے سیکھیں گے. آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک ہے الحمد، بڑی ہاں سے اگر کسی نے پڑھا اس کے معنی ہوتے ہیں تمام خوبیاں. حضور اشرف الفقہاء علیہ رحمہ اس تعلق سے جب سمجھا رہے تھے بڑی پیاری بات آپ نے بتائی.
الحمد بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کیا تمام تعریفیں. تعریف کے جو لفظ ہے، لفظ تعریف جو ہے نا وہ محدود ہے، اور خوبی جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. تعریف کا دائرہ مختصر ہے لیکن خوبی کا دائرہ لامتناہی ہے. خوبی ہمیشہ ہوتی ہے. تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا تمام خوبیاں اللہ کے لیے. تو اب یہاں الحمد کی جگہ اگر کسی نے الحمد چھوٹی ہاں سے پڑھا تو اس کے معنی ہوتے تمام ذلتیں اللہ کے لیے. تمام ذلتیں اللہ کے لیے اس نے کہا. کیا اس کی نماز ہوگی؟ ہمارے استاد مفتی محبوب اشرف مصباحی علیہ الرحمہ اللہ حضرت کو غنی کے رحمت فرمائے، جب پڑھا رہے تھے تو ایک لفظ آپ نے بتایا، جیسے آپ پڑھتے ہیں قادری کر، آپ کو سمجھانے کے لیے اردو کا لفظ ہے، سمجھ لیجیے. قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں یعنی غوث پاک کی غلامی میں رکھ، ان کی غلامی میں کر، ان کی غلامی میں موت عطا فرما. یہ دعا کر رہے ہیں. اگر کسی نے قاف سے قادری چھوڑ کر قادری کر، جیسے کرناٹک میں عموماً لوگ پڑھتے ہیں، کیسے پڑھیں گے آپ؟ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ بے ہوش کر، بے ہوش رکھ، بے ہوشی میں اٹھا. قرآن شریف کا ایک ایک حرف کا مخرج سیکھنا یہ ضروری ہے، واجب ہے. آپ اندازہ فرمائیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس پر پوری قوم کرے آمین. حالانکہ اس کی پڑھنے والے کی نیت وہ نہیں ہے، پڑھنے والے کی نیت وہی ہے، لیکن کیا اس نے ایک شعر جو لفظ تھا وہ بھی صحیح نہیں پڑھا تو پھر ہم کیا سیکھا؟ سیکھا تو سیکھا، کیا سیکھا؟ اس لیے فرمایا گیا مدرسوں کی بڑی اہمیت ہے. اور انگلش کے الفاظ ہے، اس کا ایکسنٹ ہوتا ہے، الگ الگ اس کی زبان کے تلفظ ہوتے ہیں. اگر وہاں آپ غلطی کر دو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن قرآن شریف میں 20 مقام ایسے ہیں جہاں پر اگر کسی نے ضمہ کی جگہ کسرہ پڑھ دیا، کسرہ کی جگہ فتحہ پڑھ دیا تو فرمایا گیا یعنی زیر کی جگہ زبر، زبر کی جگہ پیش پڑھ دیا تو کفر لازم ہو جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا. 20 مقام ایسے بتائے گئے. اب یہ سیکھیں گے کب؟ ہمیں مدرسوں میں آئیں گے تو پتہ چلے گے. کئی مقام ایسے ہیں، آپ پوچھئے تجوید کے قواعد کیا ہیں. اگر صفت نہ ادا ہو تو کیا حکم ہے؟ حرف بدل جائے تو کیا حکم ہے؟ حرف بدل گیا تو فرمایا اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے. پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے. اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. فرمائے گا کون لوگ ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھتے، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، نہیں. بہت سارے لوگ اکثر قرآن کو غلط پڑھتے ہوئے دیکھے گئے. ہمیں سیکھنا ہوگا. قرآن شریف نہیں سیکھیں گے تو کیسے ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شخص کی تمنا تھی کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں. دنیا میں وہ حافظ نہ بن سکا، اس کا انتقال ہوا. تو فرمایا گیا، علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا، اب جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو حافظ قرآن اٹھے گا. نیت تو ہونی چاہیے، پڑھنے کی تمنا تو ہونی چاہیے. وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بچے حفاظ ہیں، حافظ قرآن ہیں. کل قیامت کے دن جو حافظ عامل بھی ہوگا یعنی قرآن پاک پر عمل کرتا ہوگا، فرمایا گیا اسے قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. اور اپنے گھر کے ایسے 7 خاندانوں کو وہ جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان اندازہ فرمائیں اس کی کتنی بڑی برکت ہے. یہ مکتب میں آنا کتنا بڑا اعزاز ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ شیطان کا تخت روزانہ عصر کی نماز کے بعد سمندر کے اوپر لگتا ہے اور اس کے چیلے چپاٹے سب جمع ہوتے ہیں. سب سے وہ پوچھتا ہے بتاؤ آج تم نے کیا کیا کیا. ایک کہتا ہے میں نے 2 مسلمانوں میں جھگڑا کرا دیا، میں نے کسی سے جھوٹ بلوا دیا، میں نے کسی سے کسی کی غیبت کروا دی، میں نے کسی کو دھوکہ دے دیا، میں نے کسی سے معاذ اللہ زنا کروا دیا، میں نے کسی کا مال لوٹ لیا، میں نے کسی کے ہاں چوری کر دی. سب اپنا اپنا گناہ بیان کریں گے. شیطان جو بیٹھا ہے تخت پر وہ کہتا ہے بہت اچھے اچھے کام کر کے تم آئے ہو. اب ایک اٹھتا ہے، ایک شیطان کہتا ہے کہ آج میں نے ایک بچے کو مکتب جانے سے روک لیا. شیطان اچھل پڑا، کہتا ہے تو نے آج بڑا کام کیا، تو نے آج بڑا کام کیا. اب جتنے لوگوں نے بڑے بڑے کام کر کے آئے تھے
بلکہ برے برے کام کر کے آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے برے برے کام کر کے آئے, ہمیں اتنی داد و تحسین نہیں ملی جتنی داد و تحسین اس پر مل رہی ہے. تو کہا اس کا اگر نمونہ دیکھنا چاہتے تو تم آؤ. اور یہ میٹنگ کب تک ہوتی ہے؟ فجر تک چلتی ہے, اور فجر تک چلتی ہے. اب وہ پہنچا, ایک مسجد کے امام صاحب وہاں سے گزر رہے تھے, اور ایک عابد جو روزانہ اس مسجد میں نماز پڑھتا تھا اس کا بھی گزر وہاں سے ہونے والا تھا. پہلے عابد آیا, جب عابد آیا اس نے ایک شیشی دکھا کر کے کہا, یا بعض نے لکھا سوئی دکھا کر کے کہا, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس شیشی میں یہ دنیا کو سما سکتا ہے؟ اس نے کہا اتنی بڑی دنیا شیشی میں کیسے آ سکتی ہے بھائی. عابد تھا, علماء سے سن سن کر عبادت کرتا تھا, لیکن علم سے واقف نہیں تھا. اسی لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, علم والوں سے پوچھو جو تمہیں معلوم نہ ہو. یہ نہیں فرمایا اے علم والوں تم جا کے سکھاؤ جو لوگوں کو معلوم نہ ہو. پہلے آپ کو ذمہ داری دی گئی, پھر ان کو ذمہ داری دی, تم پوچھو یہ تم کو بتائیں گے. تو آپ کی ذمہ داری ہے آؤ, اور ان کی ذمہ داری ہے سکھاؤ. تو اب ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس مکتب کو قائم کیے ہیں. آپ دیکھیں شیطان شیشی لے کر واپس آ گیا. پھر امام صاحب کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا, شیشی دکھائی, ایک سوال ہے امام صاحب کہا جلدی پوچھو فجر کی نماز کرو. کہا کہ اللہ رب العزت اس شیشی میں دنیا کو سما سکتا ہے؟ کہا تم مجھے صحیح معلوم نہیں ہو, تم گڑبڑ آدمی لگتے ہو, تم یہ پوچھ رہے ہو یہ شیشی کیا ہے؟ ارے اللہ رب العزت چاہے تو سوئی کے ناکھے میں ایسی کئی دنیا بسا دے, یہ اس کی قدرت کا, یہ علم ہے. اب شیطان گیا, بتایا اس نے, دیکھو وہ عابد تھا, مکتب میں پڑھا ہوا نہیں تھا, مدرسے کا پڑھا نہیں تھا, ایک جملہ کہہ کر ایمان سے نکل گیا. اللہ کی قدرت کا اس نے انکار کر دیا. اور وہ عالم جو مکتب میں پڑھا ہوا تھا, مدرسے میں پڑھا ہوا تھا, اس نے ایک جملہ ایسا کہا کہ اس کی وجہ سے اس کا بھی ایمان سلامت ہے. اب یہ جہاں جائے گا لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے گا. اس لیے اب یہ بتاؤ فضیلت کس کی بھی؟ قرآن نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے محبوب تم فرما دو کیا علم جاننے والے اور بغیر پڑھے لکھے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, الحمدللہ سنی دعوت اسلامی یہ عظیم تحریک جس کے قائد, جس کے امیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر صاحب قبلہ نوری دامت برکاتہ القدسیہ نے یہ ارادہ کیا کہ 11,000 مکاتب اس وقت قوم کی ضرورت ہے. مدرسوں کا حال معلوم ہے, سب سے زیادہ طبقہ جو سسکا ہے لاک ڈاؤن کے دوران وہ مدرسین کا ہے, امام حضرات کا ہے. کیوں؟ نہ تنخواہیں برابر ملی, نہ مدرسوں کو تعاون ہوا. اب مدرسے کھل رہے ہیں تو میں اہل خیر حضرات سے بھی کہوں گا کہ جس طرح صدیق اکبر نے اپنے مال کو کھول دیا, مالداروں کو اگر رول ماڈل بنانا تو صدیق اکبر کو بنائے. حضور نے کہا مسجد نبوی شریف کے زمین یتیموں کی خریدنا ہے, کہا ابو بکر کا مال حاضر ہے, مال دے دیا. جس دن مسلمان ہوئے 40,000 دینار صدقہ کر دیا. بلال کو آزاد کرنا ہو مال دیا, نوحیدہ کو آزاد کرنا ہو مال دیا, ابن نوحیدہ کو آزاد کرنا ہو مال دیا, عامر بن فہیرہ کو آزاد کرنا مال دیا. کئی غلاموں کو آپ نے آزاد کرا ہے کثیر مال دے کر. آپ دیکھیں جنگ تبوک کے موقع پر کرتا اتار دیا, تاٹ پہن لیا, ببول کے کانٹے لگا لیے. رب کو یہ ادا پسند آئی گا جبریل تم بھی پہن لو, اور فرشتوں سے کہو کہ وہ بھی پہن لے. آج صدیق نے جو تاٹ پہنی ہے, تمہارے نورانی کپڑوں سے زیادہ مجھے صدیق کا تاٹ پہننا پسند ہے. اس دن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تاٹ پہنی تھی, حضور نے پوچھا تھا صدیق کچھ گھر میں چھوڑ آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول چھوڑ آیا. ذرا سوچیں, یہ نہیں سوچا کہ بعد میں کیا ہوگا, اب دے دوں گا تو کیا ہوگا. ہم سوچ سوچ کر دیتے ہیں, جبکہ رب کا مال ہے, اللہ کی وہ عطا ہے. اس راہ میں خرچ کرو. جو خرچ کرتے ہیں وہ کبھی خالی نہیں ہوتے. اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی مخلوق الحال ہو ہی نہیں سکتا. جو دینے والا ہوتا ہے, میرے آقا نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس لیے کہ نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے, اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے. آپ سوچو ہم دیں گے, اللہ بھی ہمیں دینے والا ہی بنائے گا.
اور جو لینے کی عادت بنا لیتا ہے اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے, مفلسی کا دروازہ کھول دیتا ہے. جو سوال کرتا ہے ہمیشہ اس کی عادت بنی رہتی ہے, وہ ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے, وہ کبھی اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, ان مکاتب پر, ان مدارس پر ایسے وقت میں اپنا مال خرچ کر کے اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں. کوئی غریب بچے بھی ہو سکتا ہے اس مدرسے میں آ جائے, فیس بننے کی اگر طاقت نہیں رکھتے ہو تو کچھ افراد سامنے آئے, کہے ان 10 بچوں کا فیس کا پیسہ ہم بھر دیں گے, آپ کو ان کو پڑھانا ہے. وہ بچے یہاں سے رہے, وہ کتابیں نہیں لے سکتے, آپ ان کو دلائیے. سارا چیز مدرسہ ہی کرے ایسا نہیں ہو سکتا. مدرسہ ہر چیز کہاں سے لائے گا؟ مدرسے کے لیے آپ کا تعاون ہونا چاہیے. بچہ کتاب خرید نہیں سکتا, 150, 200, 500 کی کتابیں آپ اسے دلا دیجئے, جب تک وہ پڑھے گا. درۃ الناصحین کی یہ عبارت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو طالب علم پر ایک قلم صدقہ کرے, ایک قلم اسے دلا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنے کا اسے ثواب عطا فرمائے گا. اس قلم سے وہ گالی نہیں لکھے گا, اس قلم سے وہ کسی لڑکی کو لو لیٹر نہیں لکھے گا, اسی قلم سے یا رسول اللہ لکھے گا, اسی قلم سے وہ یا غوث پاک لکھے گا, اسی قلم سے اللہ کا نام لکھے گا, اسی قلم سے وہ دین سیکھے گا. اسی لیے اس قلم کی جب اتنی عزت ہے, ذرا سوچو, جب قلم طالب علم کا اتنی شان رکھتا ہے تو ذرا سوچے مصطفیٰ کے قلم کی شان کیا ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بس آخر میں اتنا کہیں گے کہ الحمدللہ یہ کتابیں آپ کو میں دکھا دوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے سسٹم کے ساتھ مدرسہ چلے گا, اور یہاں پر ساری چیزیں آپ کو بتا دی جائے گی کہ آپ نے بچوں کو, ماشاءاللہ آپ کا ریسپانس بھی بہت اچھا ہے یہاں پر, کہ بڑھ چڑھ کر کے لوگوں نے کہا کہ ایڈمیشن ہم کرائیں گے. دیکھیے میں نے ایک جگہ مسجد میں دیکھا, نام نہیں لوں گا کہاں ہے, وہاں مؤذن صاحب پڑھا رہے تھے, مؤذن صاحب پڑھا رہے تھے, ان کی غیبت بھی نہیں کر رہا ہوں, واللہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے مدرسوں کا حال گورنمنٹ اسکول جیسا ہو گیا. جو مکتبوں کا, مدرسے نہیں, دارالعلوم نہیں, ہمارے جو مکتب ہیں مسجدوں میں جہاں پر پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ پڑھانے کے لیے 50 بچے بیٹھے اور ایک مؤذن صاحب, یہ بیچارے امام صاحب, اب ان کو پڑھانا ہے, کمیٹی والوں کا زور ہے, اب 50 کو پڑھائیں گے, کیسے پڑھائیں گے 1 گھنٹے؟ آپ بتائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹ از پاسبل؟ نہیں ہو سکتا. کیسے ہوگا 50 بچے 1 گھنٹے میں؟ ارے ایک استاد اگر اچھا بھی پڑھائے 15 سے 20 بچے بمشکل 1 گھنٹے میں پڑھا سکتے ہیں, اور ہم نے یہاں 20 بچوں کے لیے 1.25 گھنٹے کا ٹائم رکھا ہے. آپ کو میں بتاؤں, وہاں پڑھا رہے تھے, وہ پڑھ رہے تھے, کچھ تو پڑھ رہے تھے, بچے کلمہ پڑھ رہے ہیں, 4تھا کلمہ, 3را کلمہ, اتنی غلطیاں, اور مؤذن صاحب سن رہے, توجہ نہیں, مطلب ان کی وہ توجہ. کیوں اتنے بچے ہیں, بچے چیخو پکار کر رہے ہیں, کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے, کنٹرول بھی نہیں ہوتے. بچوں کو آج مار بھی نہیں سکتے, ایسا بھی ماحول بنا ہوا ہے کہ آپ اگر بچوں کو مار دیں, حضرت کیوں مارے بچے کو, والدین بچے کو لے کر کے آ جاتے ہیں, اس وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے. والدین کا ہمیں سپورٹ چاہیے. اگر بچہ غلطی کرے, اگر کچھ استاد سزا دے رہا, ہم نے بھی بتائی کہ لمیٹڈ ان کو سزا دیں بچوں کو بھی, لیکن اگر ان کو ہم سزا نہیں دیں گے وہ سدھریں گے کیسے؟ لاسٹ ٹائم میری یہاں تقریر ہوئی تھی, میں نے بتایا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا ہمیشہ تیار رکھو, اور اسی ڈنڈے پر گورنمنٹ پابندی لگا رہی کہ ڈنڈا مت لو, آپ بچوں کو مت مارو. اب ماریں گے نہیں تو سدھریں گے کیسے؟ تو اب یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ مارتے ہی رہیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. پیار محبت سے پڑھایا جائے گا, لیکن کبھی کبھی اللہ ماشاءاللہ ایسا وقت آئے کہ بہت زیادہ ستا رہا ہو, پڑھ نہیں رہا, تھوڑا ڈنڈا دکھانے سے پڑھ لیتا ہے, تو اس میں والدین کا سپورٹ چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, الحمدللہ یہ سلیبس ہے, آپ میرے ہاتھ میں کتابیں دیکھیں, تقریباً 5 کتابیں ہیں. اب یہ نوری قاعدہ ہے, یہ سنی دعوت اسلامی کا ترتیب شدہ علماء نجمین کا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس نوری قاعدہ کے اندر تجوید کے بھی تمام قواعد کو شامل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی. اب یہ بچہ 4 دن, پیر منگل چہشمہ جمعرات 4 دن پڑھے گا, یہاں سے پڑھ کر جائے گا. تو میں والدین سے کہوں گا جس طرح آپ بچے کا پریکٹیکل, بچے کا جو کچھ اسکول کا ہوم ورک آپ ساتھ میں بیٹھ کے کرتے ہو, تھوڑا سا یہ بھی کر دیا کیجیے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایسا نہیں کہ کیا تمہارے حضرت نہیں پڑھا رہے گا, مجھے نہیں آتا اس لیے نہ بھیجا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بھی تھوڑا سا کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ نوری قاعدہ ہے, اس کے اندر اس کو پڑھا جائے. یہ نوری قاعدہ اردو ہے, آج اردو مفقود الخبر ہو گئی ہے,
اسے بھی اب ڈھونڈنا پڑے گا. اب وہ ایسا ہے کہ اس حال میں اردو کو تلاش کرنا پڑ رہا ہے. تو اب بچوں کو اردو بھی انشاءاللہ کمپلسری ایک دن اردو لکھنا پڑھنا بولنا سکھایا جائے گا, تاکہ ان کے اردو کے الفاظ درست ہو جائے. بولتے تو ہے لیکن اردو کیسے پڑھے؟ اکثر ہماری دینی کتابیں جس میں ہمارا ایمان کا تحفظ ہے وہ اردو میں ہے. اب الحمدللہ انگلش میں بھی آ رہے ہیں, لیکن جو لذت اردو کی ہے وہ کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے اردو بھی انشاءاللہ کمپلسری ایک دن اردو پڑھایا جائے گا. اور آخری دن ایک دن جو ایسا ہوگا, جو سیٹرڈے کا دن ہوگا, اس میں اسلامیات یہ پڑھایا جائے گا, جس کے اندر مسائل بھی ہیں, عقائد بھی ہے, ان کو حدیثیں سکھائی جائیں گی, ان کو بہت کلمہ طیبہ ایمان مجمل مفصل ترجمے کے ساتھ ساری چیزیں ہو جائیں گی. بچوں کو انشاءاللہ ناشری منقبر اور ان کو تقریر کا انداز, ان کو ساری چیزیں سکھائیں گے انشاءاللہ. آپ کا بچہ اگر ہمارے مکتب میں کنٹینیوس پڑھتا رہے گا تو اس قابل تو ہو جائے گا کہ یہاں سے وہ سیکھ کر جائے گا, اس کے ایمان کو, اس کے عقیدے کو کوئی چھین نہیں پائے گا انشاءاللہ, اسے یہاں سے مضبوط کر دیا جائے گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اساتذہ بھی تیار ہیں, مکتب بھی تیار ہے. آپ سے ہماری گزارش ہے, اور معلمہ کو بھی رکھا گیا بچیوں کے لیے الگ سے, تاکہ بچیاں آ کے پردے کے ماحول میں پڑھ سکیں, اور بچے ان کے لیے اساتذہ حفاظ رکھے گئے تاکہ ان کے ماحول میں آ کے پڑھ سکیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنے آپ بیچز میں پڑھنا چاہتے ہیں. میں بڑے حضرات سے بھی کہوں گا, نہیں میں نہیں پڑھا تو کیا ہوا, میرا بچہ پڑھ لیا, وہ اپنی قبر میں جائے گا, ٹھیک ہے, آپ کے لیے وہ بخشش کا سامان ہو گیا. آپ کب پڑھیں گے؟ کیا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک. ایک صحابی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, سمجھ لیجئے, یوں سمجھ لیجئے عصر کا وقت ہے, مغرب میں ان کا انتقال ہونے والا ہے. توجہ ہے آپ کی, مغرب میں انتقال ہونے والا, عصر کا وقت ہے. آقا علیہ السلام نے انہیں بلایا, تمہارا انتقال ہونے والا. وہ گھبرائے نہیں, کیوں؟ ان کے سامنے جنت تھی, سبحان اللہ, مصطفیٰ کریم کا چہرہ تھا, ان کے شاگرد تھے. اب دیکھو ہم اور آپ ہوتے گھبرا جاتے, بیوی بچوں کا کیا ہوگا, بلڈنگ بنانا تھا کیا ہوگا, کار لینا تھا کیا ہوگا, بچوں کو کانوینٹ میں داخل کرانا تھا, ارے بینک بیلنس تھا وہاں چھوڑا یہ چھوڑا, کیسے سارا حساب کتاب اتنے وقت میں کیسے ہوگا. ہم اور آپ یہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے, اور وہ جانتے تھے سب کچھ آخرت ہے. اور قرآن شریف میں بھی جتنی آیتیں ہیں 25% دنیا کے متعلق ہے, 75% آخرت پر ہے. کیوں؟ ہمیں دنیا میں لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں, میکسیمم تو ہمیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. سبحان اللہ, وہ ہمارے لیے وہاں کی تیاری ہے. اب وہ صحابی پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ, جب میں انتقال ہونے ہی والا ہوں, کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اس وقت میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں. حضور چاہتے تو کوئی بھی عمل بتا سکتے تھے, کوئی ایک زبردست عمل بتا سکتے تھے, لیکن آقا علیہ السلام کا انتخاب دیکھیے, قیامت تک کے لیے یہ درس ملا. میرے آقا فرماتے, تم عالم کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کرو, اس درمیان تمہیں موت آ جائے گی تو اللہ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. کتنی فضیلت ہے. علماء اکرام کو, حفاظ اکرام کو کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ وہ مالدار ہے, ان کے پاس مال ہے تو بس اتنا. یہ مولا علی کا یہ شعر پڑھ لیجئے, حضرت مولا علی فرماتے, ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال انما المال یفنی عن قریب العلم الباقی لا یزال. میرے مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر شیر خدا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تقسیم پر, اللہ کی ڈسٹریبیوشن پر راضی ہو گئے. اللہ نے ہمیں علم دیا, جاہلوں کو مال دیا. مال عن قریب فنا ہو جائے گا, علم کو کوئی زوال نہیں, وہ ہمیشہ باقی رہے گا. آپ سے بڑی فضیلت کسی مالدار کی نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ تعالی اس کا ہمیں بھی اس کی عزت کرنا ہے, اور کوئی اگر اپنے علم کی عزت نہ کرے وہ علم اس کے سینے میں نہیں رہ سکتا. ہم اپنے علم کا احترام بھی کریں گے اور اس کو ہم منتقل بھی کریں گے انشاءاللہ. ہمارے علماء بڑے معظم ہیں, بڑے محترم شان ہیں, ان کی قدر کی جائے, ان کی صحبت میں بیٹھا جائے. حضور علیہ السلام کے نزدیک اگر اس وقت کوئی بہترین عمل ہوتا تو اس سے بہتر عمل بتاتے, لیکن آپ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کو ترجیح دے کر یہ بتا دیا قیامت تک کے غلاموں کو کہ علم حاصل کرنا کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے. انشاءاللہ تعالی علم حاصل کرنے میں لگ جائے. بس یہ چند گزارشات تھے, معروضات تھے, میں نے پیش کیے. انشاءاللہ تبارک تعالی بچوں کا ایڈمیشن کرائیے فوراً, جیسے جیسے ٹائم آپ کا ہوگا. اگر بچوں کی بیچز بنے گی تو اسی حساب سے کلاسز ہوگی انشاءاللہ.
ایڈمیشن فارم یہاں پر موجود ہے, آپ ایڈمیشن فارم لے کے جائیے. اور اسی اسلامیت دراج اسلامیت کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 دو ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور اسلامیت ہے جو رومن انگلش میں ہے. یہ تینوں انشاءاللہ تعالیٰ سیٹرڈے کو پڑھے لیں گے. اس کے اندر جو پارٹ 1 اسلامیت ہے فرسٹ سیمسٹر اینڈ سیکنڈ سیمسٹر, فرسٹ سیمسٹر میں اور سیکنڈ سیمسٹر دونوں میں ڈائری بھی ہے. آپ کو چھٹی کب لینا ہے نہیں لینا ہے, آپ کو سال مہینے میں کتنے دن حاضری لازمی ہے. جس طرح اسکول پر آپ توجہ دیتے ہیں, پیرنٹ سے میں گزارش کروں گا آپ کی توجہ مکتب پر ہونی چاہیے انشاءاللہ. اس کو آپ ڈیگریڈ نہ کریں, جیسے چاہے کپڑے پہنا کے بھیج دیا, وضو بنایا نہیں بنایا, جیسے چاہے بھیج دیا, ایسا مت کیجیے. خدا کے لیے جو علم یہ حاصل کرنے جا رہا ہے آپ کی مغفرت کر دیا ہے, یہی قبر میں اور حشر میں کام آنے والا ہے. تو اس کے لیے اہتمام کیجیے, اس کے لیے وقت نکالیے. پیرنٹس جو وقت سیریل اور ٹی وی, خاص کر ہمارے ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا, بچوں پر آپ کی توجہ بہت ضروری ہے. آپ نرم دل ہوتی ہیں, ماں رحم دل ہوتی ہے, نرم دل ہوتی ہے, وہ اپنے بچے سے زیادہ پیار کرتی ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ اچھا بن جائے, تو آپ کو تھوڑا سا اسے وقت دینا ہوگا. اگر آپ آدھا گھنٹہ وقت دیتی تھی, آپ 1 گھنٹہ دینا شروع کر دیجیے. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بچے کے لیے. اگر یہ بچہ تربیت ہو گیا اور قوم کا مستقبل بن گیا, آپ کا بھی نام روشن ہوگا. قیامت تک آپ کی آنے والی نسلوں کو آپ کے لیے بچہ آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کچھ لفظ و خطا رب قدیر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. ماشاءاللہ سب مچل کرتے ہیں سبحان اللہ. اور بھی جو تفصیلات ادارے کے تعلق سے آپ حضرات بعد میں یعنی صلاۃ السلام وغیرہ کے بعد میں آپ حضرات ہم سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے ایڈمیشنز کے تعلق سے تمام چیزیں کیا کیا ہمارے پاس میں ایڈمیشن کے لیے آپ کی موجود ہونا چاہیے, سب تفصیلات انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. کل صبح سے انشاءاللہ العزیز یہاں سے ایڈمیشن وغیرہ فارم لے کر آ کر پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اب بلا تاخیر آئیے ذکر پاک کی محفل اور اسی میں ختم قادریہ شریف اور ذکر اور دعا کے ساتھ میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات تشریف رکھیں. ذکر پاک کی محفل ہوگی. اور خاص کر ایک بات ہماری ماں اور بہنوں کے لیے, آپ حضرات اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیں یہاں سے